اشارہ کیا اور بولے، میں ابھی مسٹر ہنری کی فائل دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی مسٹر ہنری ہیں جو گورنر جنرل کوٹھی کے نگران اعلیٰ بھی ہیں؟ جی ہاں، آسم بیگ نے تیزی سے جواب دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی کرسی پر کسمسانے لگا تھا۔ حیرت ہے، شرافت حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر ہنری کو تو میری اطلاع کے مطابق گورنر جنرل ہاؤس میں بھی رہائش کے لیے ایک پورا ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے، پھر ان کو علیحدہ کوٹھی بنوانے کی کیا مصیبت پیش آ گئی تھی؟ یہ سوال ان سے کون کر سکتا ہے جناب؟ آسم بیگ نے دبی زبان میں کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ تحصیل میں سفید چمڑی والوں کو کتنی سہولتیں میسر ہیں۔ کیا یہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی یا اس میں کوئی رہتا تھا؟ مسٹر ہنری نے یہ کوٹھی خاص طور پر اپنی وائف مارٹینا کی خواہش پر تعمیر کرائی تھی۔ کیا مطلب؟ شرافت حسین نے چونک کر کہا، کیا مسٹر ہنری اور مارٹینا علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں؟ ان کی مرضی پر مختر ہے جناب، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آسم بیگ نے جواب دیا، پھر سنبھل کر بولے، میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتا سوائے اس کے کہ مسٹر ہنری مقصودات کی ادائیگی کے معاملے میں پابندی کے قائل ہیں۔ آسم بیگ، شرافت حسین نے آسم بیگ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، آسم بیگ نے تیزی سے جواب دیا۔ فائل آپ کے سامنے موجود ہے، آپ چاہیں تو میں رجسٹر اور ضروری رسیدیں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ میں فائل اور رجسٹر کی بات نہیں کر رہا، مائی ڈیئر مسٹر آسم۔ شرافت حسین نے مسکرا کر بے تکلفی سے کہا، میں آپ سے مسٹر ہنری اور مارٹینا کی نجی زندگی کے بارے میں دریافت کر رہا ہوں۔ انگریزوں کی نجی زندگی تو کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے جناب، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے۔ آسم بیگ نے پہلو بدل کر جواب دیا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ کوٹھی مسٹر ہنری نے خود اپنی نگرانی میں تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی میں کون رہتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے۔ کیا مارٹینا اچھے کردار کی مالک نہیں ہے؟ شرافت حسین نے اس بار قدرے مدھم اور مینی ہیز انداز میں دریافت کیا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں جناب، آسم بیگ نے گڑگڑا کر کہا، قدرتی امر تھا کہ وہ ایسا کرتا۔ شرافت حسین نے 1 سال کے عرصے میں پہلے کبھی اتنی بے تکلفی سے بات نہیں کی تھی۔ آپ کو مارٹینا کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یا آپ کچھ بتانا نہیں چاہتے؟ شرافت حسین نے چبھتا ہوا انداز اختیار کیا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں جناب۔ ننکا کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ننکا کا نام شرافت حسین کی زبان سن کر آسم بیگ کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ ان کے چہرے پر خوف اور دہشت کے مارے پسینے کے قطرے سے جلملانے لگے۔ انہیں علم تھا کہ ننکا پر اسرار اور شیطانی قوتوں کا مالک ہے اور ریاست کے کئی گھروں میں چوری چھپے ہونے والی باتیں بھی حیرت انگیز طور پر اس کے علم میں آ جاتی ہیں۔ آسم بیگ نے اپنی نظروں سے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن دوسروں کی زبانی اڑتی پڑتی یہ خبر ان کے کانوں تک بھی پہنچی تھی کہ ننکا نے دوسری عورتوں کی طرح مارٹینا کو بھی اپنی ہوس کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ چنانچہ مارٹینا کے بعد شرافت حسین نے ننکا کا ذکر چھیڑا تو آسم بیگ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ طویل گنڈے کرنے والے عمل کی پر اسرار موت کے بعد سے لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی گھبرانے لگے تھے۔ کیا بات ہے مسٹر آسم؟ شرافت حسین نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، کیا آپ بھی ننکا کو کوئی گندی بلا یا بھوت پریت سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس منحوس کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ آسم بیگ نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ حیرت انگیز قوتوں کا مالک ہے، آپ نے مقامی لوگوں سے اس کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور سن رکھا ہوگا۔ انتہائی گندا، پلید اور عجیب الخلقت شخصیت کا مالک ہے۔ ریاست کے لوگ بھی اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے، اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ شرافت حسین جواب میں کچھ کہنا چاہتے تھے کہ چپڑاسی نے اندر داخل ہو کر کسی عبد حسین کے نام کی پرچی ان کے سامنے رکھ دی۔ شرافت حسین نے پرچی پر نظر ڈالی، پھر آسم بیگ سے سنجیدگی سے دریافت کیا، یہ عبد حسین کون ہے؟ میں اگر غلطی پر نہیں ہوں، عبد حسین صاحب ہماری قریب والی مسجد کے مؤذن ہیں، ہو سکتا ہے کسی کام کی غرض سے تشریف لائے ہوں۔ ٹھیک ہے، شرافت حسین نے چپڑاسی سے کہا، جن صاحب نے پرچی دی ہے انہیں اندر بلا لو۔ میں اب اجازت چاہوں گا، آسم بیگ نے اٹھتے ہوئے دبی زبان میں کہا، پھر شرافت حسین کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ننکا کے ذکر نے ہی اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ آسم بیگ کے جانے کے بعد جو صاحب اندر داخل ہوئے انہیں دیکھ کر شرافت حسین اطمینان اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ صورت آشنا تھے۔ شرافت حسین اور ان کی 1-2 دوسری ملاقاتیں اس قریب والی مسجد ہی میں ہوئی تھیں جہاں عبد حسین
موزن کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وہ اس وقت تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ 15-16 سال کا ایک لڑکا بھی تھا جو صورت شکل ہی سے انتہائی مصیبت زدہ اور مفلوق الحال لگ رہا تھا۔ اس کے بدن پر نظر پڑ آنے والے میلے کپڑے بھی اس کی غربت کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تشریف رکھیے عابد حسین صاحب۔ شرافت حسین نے عابد حسین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر ان سے مصافحہ کر کے خود بھی بیٹھتے ہوئے بولے اور فرمایا، کیسے زحمت کیا آپ نے؟ اس بچے کو آپ کی خدمت کے لیے لایا ہوں، عابد حسین نے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑی نوازش آپ کی، لیکن مجھے تو پہلے ہی سرکار کی جانب سے ڈرائیور، خانسامہ، چوکیدار اور اوپر کے کام کرنے کے لیے ملازمین ملے ہوئے ہیں۔ یہ یتیم اور مسکین بچہ ہے میرے محترم، عابد حسین نے بڑی عاجزی سے لڑکے کی سفارش کی۔ اسے اپنے والدین کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ایک ہفتے پہلے کہیں سے بھٹکتا میرے پاس پہنچ گیا۔ کئی روز کا بھوکا لگ رہا تھا، میں نے ترس کھا کے کھانا دے دیا، جب سے میرے دروازے پر ہی پڑا رہتا ہے۔ میں اپنی قلیل تنخواہ میں اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ترس کھا کر اپنے گھر میں جگہ دے دیں تو یہ بغیر تنخواہ کے 2 روٹی ملنے پر آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ بصورت دیگر مجھے اسے کسی یتیم خانے کے حوالے کرنا پڑے گا۔ شرافت حسین نے لڑکی کی طرف سے غور سے دیکھا اور جو سر جھکائے مسمسی صورت بنائے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاموش التجا تھی۔ شرافت حسین کو اس کی بے بسی اور بے کسی پر رحم آ گیا۔ فوری طور پر ان کے ذہن میں یہی خیال ابھرا تھا کہ خدمت گزار سرکاری ملازم جو عمر میں کافی بڑا تھا کے مقابلے میں وہ لڑکا گھر کے اندرونی کام کاج کے لیے مناسب رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے براہ راست لڑکے سے سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ ہسپتال والے مجھے بستو کے نام سے پکارتے تھے، لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ہو سکتا ہے یہی میرا نام ہو۔ تم ہسپتال کیوں گئے تھے؟ شرافت حسین نے لڑکے کے جواب سے متاثر ہو کر دریافت کیا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے جناب، لڑکے نے اس بار رندی ہوئی آواز میں بسورتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، میں بھی یا نہیں۔ صرف اتنا یاد ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ میرے یہاں کام کرو گے؟ شرافت نے مسکرا کر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ جو بھی کہیں گے وہی کروں گا، لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر درد بھرے لہجے میں جواب دیا۔ شرافت حسین نے دفتر کے ایک کارندے کو طلب کر کے کچھ روپے جیب سے نکال کر دیے اور انگریزی میں ہدایت دی کہ وہ اس لڑکے کو لے جا کر اس کا حلیہ وغیرہ درست کرائے اور پہننے کی خاطر 1-2 مناسب تیار شدہ جوڑے بھی خرید لے۔ خدا آپ کو کسی بے یار و مددگار اور یتیم کی مدد کرنے پر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عابد حسین نے بستو کی جانب جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر شرافت حسین کے حق میں دعا کی اور پھر بولے، میرا خیال ہے کہ یہ بچہ یا تو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے یا کسی اندوناک حادثے کا شکار ہو کر اپنے والدین سے بچھڑ گیا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ لڑکا آپ کی وساطت سے مجھ تک پہنچا ہے۔ میں نے اسے کہیں سے اغوا نہیں کرایا۔ شرافت حسین نے اپنی بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ عابد حسین بھی زیر لب مسکرا دیے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ فی الحال میں اجازت چاہوں گا، عابد حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ نے جس انداز میں میری بات رکھ لی ہے اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ میں آپ سے ایک اور بات دریافت کرنا چاہوں گا۔ فرمائیے، عابد حسین نے بڑی انکساری کا اظہار کیا۔ آپ جیسے خدا ترس انسان کے لیے اگر میں کسی کام آ سکا تو یہ میرے لیے اور بھی سعادت ہوگی۔ پہلے وعدہ کیجئے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا میں آپ کی خدمت سے گریز کروں گا؟ عابد حسین نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ بات اندازے کی نہیں بلکہ ایک ممکنہ شبے کی ہے۔ شبہ؟ عابد حسین چونکے۔ میں جناب کا مطلب نہیں سمجھا، دراصل میں آپ سے ننکا کے بارے میں، لاہول والا تھا، ہوا تھا۔ عابد حسین نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے تیزی سے کہا۔ آپ بھی کس ملعون نابکار اور کافر کا ذکر لے بیٹھے۔ میرا مشورہ ہے کہ خدا سے توبہ کیجیے اور ننکا کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ کسی ہندو مردے کی گناہ گار بھٹکتی ہوئی روح ہے جسے شاید جہنم کی آگ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لعنت بیچتے رہا کیجیے اس کمزاد کے نام پر اور استغفار پڑھا کیجیے۔ خدا ہم سب کو اس کے گندے اور غلیظ عمل سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ عابد حسین اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے تو شرافت حسین کچھ دیر تک خاموشی سے بیٹھے سنجیدگی سے خلاؤں میں گھورتے رہے۔ ایسا انداز تھا جیسے وہ کسی اہم گتھی کے سلسلے میں کوئی آخری نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، پر وہ اس طرح چونکے تھے جیسے کوئی جرم کرتے کرتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں۔ انہوں نے تیزی سے نظریں گھما کر اطراف کا کمرے جائزہ لیا۔ کمرے میں اس وقت ان کے سوا کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔
شرافت حسین نے جیب سے رومال نکال کر پریشانی پر ابھر آنے والے پسینے کے قطروں کو صاف کیا، پھر جلدی سے ایک اور فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ان کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح ان کے قابو میں نہیں آ سکی تھیں۔ ان کے ذہن میں بدستور کوئی خیال اپنی جڑیں مضبوط کرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ رات خاصی تیز و تاریک اور بلاخیز تھی۔ بارش اور طوفانی ہواؤں نے چنار گڑھ کے باسیوں کو سر شام سے ہی اپنے اپنے گھروں میں دروازے کھڑکیاں بند کر کے بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہوا کے جھکڑ اس طرح شور مچاتے پھر رہے تھے جیسے پوری ریاست پر خطرناک بلاؤں اور بدروحوں نے یلغار کر دی ہو۔ اس وقت رات کے 11 کا عمل تھا۔ ننکا اپنی ہیبت ناک رہائش گاہ کے ایک کمرے میں منڈل کے درمیان آلتی پالتی مارے آنکھ سختی سے بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی نظر آ رہی تھی، باقی حصوں پر ببھوت ملا ہوا تھا۔ ماتھے اور پیشانی پر اس نے سفید اور سرخ رنگ سے آڑی ترچھی لکیریں بنا رکھی تھیں۔ منڈل میں اس کے قدموں کے قریب ایک سال خوردہ انسانی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں صرف ایک دیا روشن تھا جس کی لو کی کپکپاہٹ در و دیوار پر بڑے ہولناک اور دہشتناک منظر کو جنم دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے سے ننکا اسی حالت میں کسی بے جان مجسمے کی مانند آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ صرف اس کے ہونٹ متحرک تھے، جن کی جنبش کبھی سست رفتار ہو جاتی تھی اور کبھی شدت اختیار کر لیتی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی جنتر منتر کا ورد کر رہا تھا۔ اس کے سیاہ جسم پر سفید اور سرخ لکیروں کے علاوہ جلی ہوئی راکھ نے اس کی شخصیت کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ مکروہ اور ہولناک بنا دیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے گیان دھیان یا کسی گندے عمل میں مکمل طور پر غرق تھا، بتدریج اس کے ہونٹوں کی جنبش طوفانی شکل اختیار کرنے لگی۔ اب اس نے بدبدانے کی مدھم مدھم آواز بھی کمرے کے پراسرار ماحول میں آہستہ آہستہ ابھر رہی تھی۔ پھر یکلخت اس کے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں جو کسی دہکتے ہوئے الاؤ کی طرح خوفناک اور روشن نظر آ رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کا مرکز وہی انسانی کھوپڑی تھی جو اس کے سامنے منڈل کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تا دیر وہ کھوپڑی کو ٹکٹکی باندھے گھورتا رہا، پھر اس کے غلیظ ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے بدستور کھوپڑی کو گھورتے ہوئے بڑے پیار بھرے انداز میں کہا، آج پورے 5 سال بعد پھر وہی بھیانک رات آ گئی ہے جب میں نے پورے تن من دھن سے جمنا کو اپنی من کی رانی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، پرنتو ننکا کے راستے کی دیوار بن گئی تھی۔ ننکا کی آواز میں حقارت کا پہلو اچانک بڑی شدت سے اجاگر ہوا تھا۔ تجھے یاد ہے نا شوالی، تو نے جمنا کے لیے کیا سپنے بنے تھے؟ تو جمنا کو کرم چند کے چرنوں میں ڈال کر تیرتھ یاترا جانے کا سوچ رہی تھی، کیول اس لیے کہ کرم چند کے پاس مایا تھی۔ اس حرام کے تخم نے تجھے کسی ویشیا کے شریر کے انوسار دام چکا کر خرید لیا تھا۔ تیرے منہ میں اس سمے کرم چند کی زبان بول رہی تھی۔ تو نے ننکا کو اشدھ اور بکاری کہہ کر دھتکار دیا تھا۔ دان کی خاطر تو نے ننکا کو لات مار دی تھی۔ یاد رہے تجھے شوالی، تو نے ننکا کو چمار کہہ کر اس کا اپمان کیا تھا۔ ننکا کے چہرے پر خوفناک بلاؤں کا رقص تیز ہو گیا۔ اس نے حقارت سے تیز چیخ ماری، کھوپڑی کو مخاطب کیا، کہاں گئے تیرے سپنے؟ کدھر کھو گیا تیرا من بھاتا کرم چند؟ خود تیرا انت خاتمہ کتنا بھیانک ہوا۔ تیری تریاہٹ نے سب کچھ ناس کر دیا۔ تو نے ننکا کا اپمان کیا تھا۔ تو بھول گئی تھی پاپن کے ننکا کی شکتی اپرمپار ہے۔ تو نے ننکا کے قہر کو آواز دی تھی اور ننکا نے جوش میں آ کر اپنی شکتی کے بل بوتے پر سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ تیرے کارن سندر کومل اور ہرنیوں کی طرح چنچل جمنا بھی تیرے گھمنڈ کے بینٹ چڑھ گئی۔ سب کچھ جل بن کر راکھ ہو گیا، پرنتو ننکا نے جمنا کے شریر ہڈیوں سمیت لے لیا تھا۔ وہ ہڈیاں بے جان ہیں، مگر ننکا کی مہان شکتی اپنی جمنا کو دوبارہ جیون دان کر سکتی ہیں۔ آج میں تجھے دکھاؤں گا کہ شریر اور آتما کا بندھن کتنا اٹوٹ اور انمول ہوتا ہے۔ آج میں تیری آتما کو بھی ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، پرنتو وہ اس دھرتی پر بھٹکتی رہے گی۔ کسی پل چین نہیں آئے گا تجھے، سدا بے عقل رہے گی۔ یہ ننکا کا شراپ ہے۔ ننکا نے تیزی سے اٹھ کر کھوپڑی کو نفرت سے ٹھوکر ماری، پھر جے کالی اور جے بجرنگ بلی کا نعرہ لگاتا ہوا گھر سے نکل کر
قبرستان کی جانب تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ میں میلے کپڑے کی ایک پوٹلی دبا رکھی تھی۔ قبرستان سے ننکا کے گھر کا فاصلہ 4 فرلانگ سے کچھ اوپر تھا۔ وہ گپ اندھیرے اور طوفانی رات میں بھی بے دھڑک سینہ تانے قدم مارتا ہوا قبرستان تک پہنچ گیا۔ پھر وہ قبرستان کے درمیان میں جا کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ ایک ایسی مہند قبر کے سامنے رک گیا جہاں پر قبریں ہی قبریں تھیں، اور وہ ایک قبر کے پاس رک گیا۔ دائیں بائیں اور پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف خون کا عالم تھا۔ ہوا کے جھکڑ درختوں سے ٹکرا کر بڑی ہی کریہا اور وحشتناک آوازیں پیدا کر رہے تھے۔ ننکا چند ثانیے کے لیے خاموش کھڑا ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر اطمینان سے زمین پر بیٹھ کر اس نے ٹوٹی ہوئی بسیدہ قبروں کی جھاڑیوں کو نکال کر ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ جھاڑیوں سے نجات حاصل کرنے کے بعد اس نے قبر کے اندر سے کسی مردے کی ہڈیوں کو نکالا، پھر ان ہڈیوں کو زمین پر ترتیب دینے لگا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شاید اس بھیانک رات میں گھر سے باہر نکلنے سے بھی گریز کرتا، لیکن وہ قبرستان میں بیٹھا مردہ ہڈیوں کو کسی انسانی پنجرے کی شکل دیتے وقت بڑا بے خوف اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ہڈیوں کو ترتیب دینے کے بعد اس نے زمین پر رکھی ہوئی پوٹلی کھولی، اس میں سے ایک چمکتی ہوئی بندیا نکال کر کھوپڑی کی ماتھی پر چمکائی اور پھر کانچ کی چوڑیاں نکال کر ہاتھوں کی بے جان ہڈیوں میں پہنانے لگا۔ اس کام کو انجام دینے کے بعد اس نے پوٹلی سے ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکال کر ہڈیوں کے اوپر ڈالا اور آخر میں ایک چھوٹی سی ڈبیا سے سندور نکال کر اس طرح کھوپڑی کے بیچ اس طرح لگایا جیسے کسی دلہن کی مانگ میں سندور بھر کر اسے سہاگن بنا رہا ہو۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بدبدانے لگا۔ طوفانی رات میں قبرستان کے پر ہول ویرانے میں بیٹھا ہوا وہ خود بھی کسی شیطان کے وجود کی طرح پر اسرار اور بھیانک لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے خاصی دیر تک وہ کسی آزمودہ منتر کا جپ کرتا رہا، پھر اس وقت اس نے اپنی آنکھیں کھول دی جب کسی کے کراہنے اور اکھڑی اکھڑی سانسوں کی ملی جلی اور مدھم مدھم آوازیں ابھرنی شروع ہو گئیں۔ مجھے وشواس تھا کہ میری کٹھن تپسیا مجھے نراش نہیں کرے گی، ننکا نے پرجوش مگر سرگوشی جیسے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شعلوں کا رقص جاری تھا۔ وہ پورے انہماک سے ہڈیوں کے بے جان پنجرے کو گھورتا رہا، پھر اس نے کھوپڑی کے اوپر جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، جمنا میرے سپنوں کی رانی، کیا تو نے اپنے پریمی کی آواز سن لی؟ ننکا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے جملے کو دہراتا رہا۔ اکھڑی اکھڑی سانس اور کراہنے کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں، لیکن ننکا کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر نظر آنے والی مکروہ خباثتیں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ دہکتی ہوئی انگارہ جیسی آنکھوں میں تاریک اور ہیبت ناک انسانی ہیولے ابھر ابھر کر آپس میں گڈ مڈ ہونے لگے تھے۔ جمنا، کیا تجھے میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اس بار ننکا کے لہجے میں صفاقی اور کرہتگی موجود تھی۔ وہ کھوپڑی پر کسی سنگلاخ چٹان کی طرح جھکا کہہ رہا تھا، کالی کے اس سیوک نے کبھی نراش ہونا نہیں سیکھا۔ میں نے دیوی اور دیوتاؤں کو راضی کرنے کے کارن جو بلیدان دیے ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ کٹھن تپسیا کے بعد میں نے جو شکتی پراپت کی ہے وہ ریاست کے باسیوں کے علاوہ تو بھی جانتی ہے۔ میں تیری بھٹکتی آتما کی آہٹ پا رہا ہوں، پرنتو تو نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے چپ سادھ رکھی ہے۔ ننکا سے چھل کپٹ کرے گی تو میں تجھے ایسا شراپ دوں گا کہ تیری آتما بھی ہمیشہ بے عقل رہے گی۔ ننکا کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ بے جان ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی، کراہنے کی آوازیں کچھ اور تیز ہو گئیں، پھر ایک نسوانی آواز کھوپڑی کے اندر گونجتی سنائی دی، مجھے پریشان مت کر، میں بنتی کرتی ہوں، میری آتما کو اپنی شکتی کے قید سے آزاد کر دے۔ میں وچن دیتا ہوں کہ تیری آتما کو آزاد کر دوں گا، پرنتو مجھے میرے کچھ سوالوں کا جواب دے دینا۔ ننکا نے سرسراتی آواز میں کہا، پہلے بھی تو میری آتما کو آواز دیتا رہا ہے، لیکن میرے پاس تیرے سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ ایک بار دھیان سے سوچ لے میرے سپنوں کی رانی، ننکا نے معنی خیز انداز میں کہا، آج میں نے تیرے کٹھور دل ماں کو اپنی شکتی کے منڈل سے نکال دیا ہے، تو بھی میرے سوالوں کا جواب دے کر مکتی حاصل کر سکتی ہے۔ انکار کرے گی تو ننکا تجھے ہر سال آج ہی کی رات اسی طرح نہیں کھوپڑی سے کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اگر تو میرا سچا پریمی ہے تو میری آتما کو آکاش میں واپس جانے دے، میں تجھ سے دیا کی بھیک مانگتی ہوں۔ جمنا، ننکا کے لہجے میں قہر جاگ اٹھا،
تو شاید بھول رہی ہے کہ ابھی مدھو لال زندہ ہے۔ میرا اشارہ بھگوان کے لیے میرے پتا کو مت مارنا، وہ نردوش ہے۔ کھوپڑی میں سے سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ مکتی چاہتی ہے تو کیول ایک ہی طریقہ ہے، ننکا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو مجھے قلعے کے خزانے کا راز بتا دے، میں تیری آتما کو آزاد کر دوں گا۔ فوری طور پر کھوپڑی سے کوئی آواز نہیں ابھری۔ ننکا کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہو گئے۔ وہ جمنا کی روح پر پوری طرح قابو پانے کی خاطر پھر کسی منتر کے بول پڑھ رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بدستور کھوپڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی وحشت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خزانہ ابھی تک پرانے قلعے میں دفن ہے، کھوپڑی سے جمنا کی کربناک آواز سنائی تھی۔ اسے حاصل کرنے کی خاطر تجھے اپنی جان جوکھم میں ڈالنی پڑے گی، قدم قدم پر خطروں سے کھیلنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ ننکا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ کیا تجھے خبر ہے کہ خزانہ کہاں دفن ہے؟ نہیں، خزانے پر کالی کے سیوک پہرا دے رہے ہیں، میری آتما وہاں تک نہیں جا سکتی۔ پھر ننکا نے تیزی سے سوال کیا، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کیا اپائے کرنا ہوگا؟ تجھے کالی کے پوتر چرنوں میں کسی بالک کی بلی دینی ہوگی، جمنا کی آواز نے جواب دیا۔ اس کے سیوکوں کو رام کرنے کی خاطر جیون دان دینے والا عمل تو کرے گا، اس میں سفل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی خاص بات؟ ہاں۔ کچھ توقف کے بعد مردہ کھوپڑی سے جمنا کی سپاٹ آواز سنائی تھی۔ جیون دانی عمل کرنے کی خاطر تجھے دوسری ذات کے کسی ایسے منش کی کھوج کرنی ہوگی جو پوتر آتما کا مالک ہو، جس نے جیون میں کبھی کوئی گند نہ کھائی ہو، کوئی گھور پاپ نہ کیا ہو۔ بوانی کی ایک شرط اور بھی ہے۔ وہ کیا؟ تو جس منش کو خزانے میں اپنے بھاگیدار حصہ دار بنائے گا، اس کے لیے اپنے کسی پلید جنتر منتر سے اسے قابو نہیں کرے گا۔ دھن حاصل کرنے میں اس کی اپنی اچھا خواہش ہونی بھی ضروری ہے، جمنا کی سال خورد کھوپڑی نے جواب دیا۔ ایک بات اور دھیان سے سن لے، اگر ایک بار تو نے خزانے تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا تو پھر میری آتما تیری کسی کام نہیں آ سکے گی۔ اب اپنے وعدے کے انوسار مجھے آکاش پر واپس جانے کی اجازت دے۔ ننکا اتنا مورکھ نہیں ہے جمنا رانی کہ خزانہ حاصل کیے بغیر تیری آتما کو آزاد کر دے۔ ننکا کے ہونٹوں پر عیارانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بڑی سرعت سے کھوپڑی کے اوپر لگا ہوا سندور صاف کرتے ہوئے کہا، تجھے میری کامیابی تک اسی طرح دھرتی پر رہنا ہوگا۔ مردہ کھوپڑی سے اچانک ایسی کربناک اور گٹی گٹی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی جیسے کوئی زندہ عورت شدید اذیت سے دوچار ہو، لیکن ننکا نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہڈیوں کو تیزی سے بے ترتیب کر کے اس نے دوبارہ مندھم قبر میں واپس ڈالا اور پھر اس پر سے جھاڑ جنکار کو پہلے جیسی حالت میں بکھیر کر باقی سامان سمیٹ کر واپسی کے راستے پر چل دیا۔ وہ اپنی دھن میں اتنا مگن تھا کہ شاید اسے اس شخص کا بھی نہیں دیکھا جو اس کے قبرستان سے باہر نکلتے ہی ایک تنا ور درخت کی آڑ سے نکل کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا بستی کی مخالف سمت جانے والے راستے پر روانہ ہو گیا تھا۔ شرافت حسین ننکا کے نام یا اس کے سفلی عمل کے کارناموں سے بے خبر نہیں تھے۔ ایک سال کے عرصے میں وہ مختلف لوگوں سے ننکا کے پراسرار شخصیت کے بارے میں بے شمار واقعات اور حادثات کی تفصیل سن چکے تھے۔ انہوں نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ننکا شاید کوئی مفوق الفطرت ہستی ہے۔ ذاتی طور پر وہ بھوت پریت اور بدروح کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ ذمہ دار افراد نے بھی ننکا کے بارے میں ایسے بیان دیے تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ اکثر کتابوں میں بھی انہوں نے سفلی اور مختلف پراسرار علوم کے بارے میں کہانیاں پڑھ رکھی تھیں، مگر کبھی سنجیدگی سے ان کی صحت پر غور نہیں کیا تھا۔ چنار گڑھ میں تعیناتی کے بعد انہوں نے ننکا کو محض ایک بار غور سے دیکھا تھا۔ اس روز وہ کسی جائیداد کے معائنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے جب ان کی نظر اتفاقاً ننکا کی جانب اٹھ گئی، جو ندی کے کنارے ایک نوجوان عورت کے ساتھ بیٹھا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ شرافت حسین نے اپنے ملازم جو دورے کے دوران ان کے ہمراہ سے دریافت کیا۔ یہ ننکا ہے جناب، ملازم نے خوفزدہ انداز میں آہستہ سے جواب دیا۔ ریاست کے لوگ اس کے سائے سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ کیا اس کی بیوی ہے؟ شرافت حسین نے ملازم کے دوسرے جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، ملازم نے اس بار دبی زبان میں کہا۔ شادی تو شاید اس کے باپ نے بھی کبھی نہیں کی ہوگی۔ رہا اس عورت کا معاملہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بدکردار ہے۔ ننکا کے ساتھ اس کے بڑے پرانے اور گہرے تعلقات ہیں۔ شرافت حسین نے ملازم کے بیان پر کوئی تنقید نہیں کی۔ وہ ننکا کو دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک ننکا چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔
بس ایک لمحے کے لیے دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور پھر ننکا جلدی سے نگاہیں جھکا کر لمبے لمبے ڈگ برتا درختوں کی جھنڈ کی طرف جا کر شرافت حسین کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عورت بدستور اپنی جگہ بیٹھی منی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے جناب، ملازم نے اپنے تعجب کا اظہار کیا۔ ننکا جیسا خبیث اور کمینی خصلت کا مالک کسی بڑے سے بڑے افسر کو بھی دیکھ کر کبھی نگاہیں نیچی نہیں کرتا، انگریزوں کے سامنے بھی سینہ تان کر اور گردن اٹھا کر چلنے کا عادی ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر باتیں کم کیا کرو۔ شرافت حسین نے ملازم کو سرزنش کی، پھر گھر واپس آ گئے۔ شرافت حسین فرشتہ نہیں انسان تھے، ان میں جہاں لاکھوں خوبیاں تھیں وہاں کچھ خامیاں بھی تھیں۔ دولت کی ہوس اور راتوں رات بڑا آدمی بننے کی خواہش انہیں عام لوگوں کی طرح کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ بذات خود کھاتے پیتے اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ جب سے شرافت حسین نے پرانے قلعے میں مدفون خزانے کے بارے میں سنا تھا، ان کے اندر بھی ایک تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ لوگوں کے بیان کے مطابق ننکا خاص طور پر اس خزانے کی تلاش میں ایک عرصے سے قلعے کے ارد گرد منڈلا رہا تھا، لیکن وہ سفلی اور دوسرے پلید علوم کا عامل ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ شرافت حسین کو بھی اسی شاہی خزانے کے سلسلے میں ننکا سے کسی نہ کسی طور پر مراسم پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ وہ چاہتے تو ننکا کو کسی چپڑاسی کے ذریعے اپنے دفتر میں بھی کسی جائیداد کی تفصیل کے آڑ لے کر بلوا سکتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار انہیں اچھا نہیں لگا۔ عبود حسین سے بستو کے سلسلے میں ملاقات کے وقت بھی انہوں نے ننکا کے بارے میں کریدنے کی کوشش کی تھی۔ عبود حسین بھی دوسروں کی طرح انہیں ننکا سے دور رہنے کا مشورہ دے کر کانوں کا ہاتھ لگاتے چلے گئے تھے، لیکن شرافت حسین کی دلچسپی ننکا میں کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ اس روز چھٹی کا دن تھا، موسم خاصا خوشگوار تھا۔ شرافت حسین اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کی بیوی حسنہ اور بیٹا ببلو بھی وہیں موجود تھے۔ حسنہ بیگم شوہر کے قریب ہی صوفے پر براجمان تھی، جبکہ ببلو قالین پر بیٹھا بستو کے سامنے اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ بستو نے بہت جلد حسنہ بیگم اور ببلو کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ شرافت حسین بھی اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے بستو کو باقاعدہ کوئی تنخواہ مقرر نہیں کی تھی، لیکن گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے اس کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھی جیب خرچ کے نام پر معقول رقم بھی دے دیا کرتے تھے، مگر اس روز بستو نے شرافت حسین کو بھی حیرت زدہ کر دیا جب اس نے ببلو کی سالگرہ کے موقع پر قلعہ بازیاں کھانے والا بن مانس تحفے میں دے دیا۔ بستو نے دوسرے قیمتی تحفوں کے مقابلے میں بستو کے لیے بن مانس کو زیادہ پسند کیا تھا۔ شرافت حسین اپنے والد کی طرح بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کے عادی تھے، چنانچہ مہمانوں کے جانے کے بعد انہوں نے بستو کو علیحدگی میں بلا کر بڑی خوبصورتی سے تحفے کے بارے میں پوچھا تھا۔ بھئی تمہارا سرکس کے تماشے دکھانے والا بن مانس تو ببلو کو بہت پسند آیا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے صاحب، ورنہ ببلو میاں کو بہت سارے قیمتی تحفے بھی ملے ہیں۔ بستو نے بڑے ادب سے جواب دیا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں تمہارا انتخاب کی داد دیتا ہوں۔ شرافت حسین نے بستو کو سراختے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں پوچھا، کیا قیمت ہوگی اس بن مانس کی؟ آپ نے مجھے سہارا دے کر جو احسان کیا ہے صاحب، اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ کوئی دغا بازی یا فریب کیوں کروں؟ یہ میں آپ کو کبھی بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا۔ بستو نے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ مجھے جیب خرچ کے لیے جو پیسے دیتے رہے ہیں اس کو جمع کر کے میں نے ببلو میاں کے لیے تحفہ خریدا ہے۔ شرافت حسین کو بستو کی ذہانت پر نہ صرف حیرت ہوئی بلکہ شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ بستو نے ان کے دل کی بات بھانپ کر بڑی معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، شرافت حسین نے نہایت دور اندیشی سے بات بناتے ہوئے کہا، پھر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر بستو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ تمہاری ببلو سے محبت کا انعام ہے، رکھ لو۔ نہیں صاحب، محبت کا کوئی انعام نہیں ہوتا۔ بستو نے نوٹوں کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، محبت کا جواب تو صرف محبت سے دیا جاتا ہے۔ مجھے آپ کی اور بیگم صاحبہ کی محبت اور پیار کے سوا دوسرا انعام نہیں چاہیے۔ اچھا تو پھر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، شرافت حسین نے بستو کو جواب دیتے لاجواب ہو کر کہا۔ نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے کہا، تم آج سے مجھے صاحب نہیں کہو گے، اور کیا کہوں؟ انکل، شرافت حسین نے پیار سے بستو کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور اسی مناسبت سے بیگم صاحبہ کو انٹی کہہ کر مخاطب کرو گے۔ بستو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ محبت کے کسی اندرونی جذبے سے سرشار ہو کر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس روز شرافت حسین اور حسنہ بیگم نے بستو کو ملازم نہیں بلکہ گھر کا ایک ذمہ دار فرد سمجھنا شروع کر دیا۔
اس وقت بھی شرافت حسین کافی کی چسکیاں لینے کے ساتھ ساتھ بستو کو بڑی اپنائیت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب حسنہ بیگم نے انہیں مخاطب کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دنوں کے لیے الہ آباد ہوں۔ حیرت! شرافت حسین نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے آپ کو الہ آباد کی کیسے سوجی؟